مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو ہر عاشق کو محبت کے ساتھ جھومنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہر عاشق کی معراج یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے محبوب کا نام لیا جائے تو اس کو خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمارے آقا کا نام لیا جائے اور عاشقوں کو ٹھنڈک نہ پہنچے تو یہ شاید بات ٹھیک نہ ہوگی۔ تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو محبت کے ساتھ پلکوں کو جھکا کر ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص جو بہت ہی کنجوس شخص تھا، وہ اس اعتبار سے کنجوس تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، نام لیا جاتا، تو وہ شخص میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجتا، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو گنگا کر دیا اور یہاں تک کہ اس کو اندھا بھی کر دیا، اور جب وہ مرتا ہے تو ایک غسل خانے کی نالی میں ڈوب کر مرتا ہے، اللہ اکبر، اس میں گر کر مر جاتا ہے۔ یہ تھی درود نہ پڑھنے کی برکت، یہ تھی درود نہ پڑھنے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بری موت دی۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی عاشق ہوتا ہے، اس کے محبوب کا نام لیا جائے تو وہ بخوشی قبول کرتا ہے اور مسرت سے جھومنے لگتا ہے۔ تو ہر عاشق کو چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو محبت کے ساتھ جھومنا چاہیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ شہر بلخ کا ایک واقعہ ہے، وہاں کا ایک سوداگر تھا، بہت ہی مال و زر کا مالک تھا، اس کے 2 بیٹے بھی تھے۔ جب وہ انتقال کیا تو اس نے ترکے میں کافی چیزیں چھوڑی، اور جب ایک وقت وہ آیا کہ دونوں بیٹوں کے درمیان، دونوں بھائی کے درمیان ایک بٹوارا ہوا جس میں مال و زر آسانی سے تقسیم ہو گیا، اور خوش نصیبی سے یہ ہوا کہ وہ باپ جو مر گیا ہے اس نے اپنے بیٹوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بال شریف پہ چھوڑے۔ تو مسئلہ یہاں پر کھڑا ہوا کہ بالوں کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ ایک بال تو بآسانی سے رکھ لیا اور ایک بال بچا، تو بڑے بھائی نے تجویز سے نکالی، راستہ یہ نکالا کہ اس ایک بال کو آدھا آدھا کاٹ کر اپنے اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ خوش نصیبی سے یہ بات یہ ہوئی کہ وہ چھوٹا بھائی جو تھا وہ عاشق رسول تھا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان کو نچھاور کرنے والا شخص تھا۔ اس چھوٹے بھائی نے یہ بات کو گوارا نہ کیا، اس نے کہا کہ میرے اندر یہ جرأت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں، یہ قوت نہیں ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال شریف کے ساتھ یہ بے ادبی کا مظاہرہ کرے۔ تو بڑے بھائی نے جب سنا تو اس نے کہا اگر تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی تعظیم اتنے ہیں، تیرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت اور ان کی دی ہوئی چیزوں کی عزت ہے، تو ایسا کر بال سارے کے سارے تو رکھ لے اور جتنے تیرے پاس مال و زر ہے وہ سب مجھے دے دے۔ تو ایک عاشق کو چاہیے کیا؟ عاشق کو چاہیے کہ محبوب کی عطا کردہ چیز کو لے لے، یہ عاشقی کی سب سے پہلی پہچان ہوا کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عاشق نے، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے بالوں کو اپنے پاس بخوشی لے لیا، اپنے کے بالوں کو بخوشی قبول کر لیا، اور اپنے بڑے بھائی کو جو سارا مال اس کے والد چھوڑ کر گئے تھے وہ سب کا سب اپنے بڑے بھائی کو دے دیا۔ اور اس چھوٹے بھائی نے روز کا یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب وہ آتا باوضو ہو کر بیٹھتا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کو سامنے رکھتا اور پھر اپنے عاشق پر درود پڑھتا، سلام پڑھتا، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا۔ ایک مدت وہ آئی کہ اس کے مختصر سے کام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ غنی ہو گیا، اور دھیرے دھیرے اس کا بڑا بھائی جو تھا وہ خسارے میں چلا گیا، یہاں تک کہ مفلس و کنگال ہو گیا۔ پھر اس چھوٹے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے لوگوں نے خواب میں پوچھا، ماں کیف حالک، کیف حالک،
تیرا حال کیا ہے، تیرا حال کیا ہے؟ تو اس جو دو بھائی تھے اس میں تو چھوٹے والے بھائی نے عرض کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو میں درود پڑھتا تھا، جو میں نے حضور کے بالوں کے ساتھ ادب کیا تھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ اور وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ مجھے جو بھی منصب ملا ہے، آج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا ہوں، جو مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو یہ صرف برکت ہے درود کی، یہ صرف برکت ہے درود پاک کی، یہ صرف نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کا نظارہ پیش کرنے سے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، میرے اس عاشق کی قبر پر جاؤ، اپنی حاجتوں کو پورا کرو، اس کے ذریعے سے میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اس شخص کو یہ مقام، یہ مرتبہ کس چیز سے ملتا ہے؟ اس چیز کو یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق کے ساتھ ملتا ہے۔ اس چھوٹے بھائی کو تمام یہ نتیجے اچھے کس وجہ سے ملتے ہیں؟ اس نے صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام رکھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرا۔